سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 17۔ یہ میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس جو گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی، اور اسی رکوع میں ہمارا 12واں پارہ ختم ہو کے 13واں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک اتونی بھی، اور کہا بادشاہ نے ایتونی، اصل میں تھا یہ ایتونی، اصل میں تھا ایتی، اضرب کی طرح، ایتی لاؤ، بھی جب با اس کے بعد آتا ہے نا ایتی کے بعد، اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ ویسے اتا یا یاتیو کا معنی آنا، لیکن جب اتا یا یاتیو کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی لانا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ذہبہ کا معنی جانا، لیکن ذہبہ کے بعد با آ جائے ذہبہ بھی، اس کا معنی لے جانا۔ تو یاتی سے امر بنے گا ایتی، جیسے اضرب کی طرح، تو جمع آئے گا ایتیو، ایتیو، تو اس کو پڑھا جاتا ہے ایتو، پھر ایتو میں ایتو پڑھا جاتا ہے اس کو، ایتو۔ اور جب ملکو اور ایتو کو ملا کے پڑھیں گے تو الف سائلنٹ ہو جائے گا، تو بن گیا قال الملکو ایتونی کو پڑھا جاتا ہے ملکو اتونی۔ یہ اس طرح سے پورا لفظ ہے، پورا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، مقصد ہے کہ تصور آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا لے آؤ بھی، ہی یوسف کو میرے پاس، جس نے یہ تعبیر بتائی اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب آیا یوسف کے پاس قاصد، قال یوسف نے کہا ارجع، واپس لوٹ جا، الی ربک، اپنے مالک کی طرف یعنی بادشاہ کی طرف، فاسألہ، اصل میں تھا اسألہ، الف سائلنٹ ہو گیا اور کتابت میں بھی اس کو حذف کر دیا خلاف قیاس، فاسألہ، بادشاہ سے جا کے پوچھو، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہے، بال کہتے ہیں حال کو، کہتے ہیں ما بال اقوام، حدیث میں آتا ہے نا لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہے، اللتی قطعنا، جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو، ان سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے، یعنی یہ بال کا یہاں مطلب ہوگا کہ وہ کیا میرے بارے میں سمجھ رہی ہیں، کس حالت میں ہے، کہ غلط میں ہوں یا وہ غلط تھی، برائی کا ارتکاب میں نے کرنے کی کوشش کی تھی یا زلیخا نے کرنے کی کوشش کی تھی، صحیح کنڈیشن کیا ہے، صحیح حالت کیا ہے اس میں، یہ ان سے جا کے پوچھو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کے مکر و فریب سے علیم، واقف ہے، رب کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسا مکر کیا، لیکن ان سے بھی جا کے پوچھو، بادشاہ سے کہو پہلے ان سے پوری تفتیش کرو۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا تمہاری حالت کیا ہے، کیا تھی، خطب حالت کو کہتے ہیں، اذ راوتن، جب تم نے ورغلایا یوسف کو، راود یراود ہو چکا ہے نا، یوسف کو عن نفسہ، اس کی ذات سے، تم بتاؤ تمہاری حالت کیا تھی اس وقت، یعنی تم یوسف کو صحیح سمجھ رہی تھی اس حالت میں تھی، یا تم زلیخا کو صحیح سمجھ رہی تھی اس حالت میں تھی، اس وقت تمہاری حالت کیا تھی۔ قلنا، ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ تعجب کے وقت کہا جاتا ہے، ما علمنا علیہ، ہم نے نہیں پایا یوسف میں، من سوء، کوئی برائی، یعنی ہے تو تعجب کی بات، لیکن اس تعجب میں ہم حقیقت یہی ہے کہ یوسف میں کوئی برائی نہیں تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن، آج، ابھی، حس الحق، حق بالکل واضح ہو گیا ہے، یعنی اب تو اللہ نے حق کو بالکل واضح کر دیا، میرے پاس یوسف پہ الزام لگانے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ورغلایا تھا یوسف کو اس کی ذات سے، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک یوسف سچے لوگوں میں سے ہے، ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، ذلک، یہ اس لیے، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میں نے اس لیے کیا، لیعلم، تاکہ بادشاہ کو یقین ہو جائے، انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ، میں نے خیانت نہیں کی بادشاہ کے ساتھ، خان یخون خیانتن کا معنی خیانت کرنا، لم اخنہ، میں نے اس بادشاہ کے ساتھ، عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کی، بالغیب، غیب میں، وان اللہ، اور یہ بھی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو درست نہیں کرتے، یعنی نتیجے کے لحاظ سے ان کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں براعت
بری الذمہ قرار نہیں دیتا اپنے نفس کو، میں اپنے نفس کی براءت کو بیان نہیں کرتا۔ براء یبرأ، بری یبرأ براءتن کا معنی ہوتا ہے جیسے وہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا بری الذمہ، کہ ایک آدمی پر الزام لگا اور وہ بری ہو گیا، جیل سے بری ہو گیا، الزام سے بری ہو گیا، تو اس بری ہونا اور برأ یبرئ کا معنی بری کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس کو بری یعنی گناہ سے پاک قرار نہیں دیتا، بری قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس، بے شک انسان کا جو نفس ہے، لامارۃ، لام تاکید کے لیے، امارہ عامر کہتے ہیں حکم دینے والا، امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا، لامارۃ بالسوء، وہ تو گناہ کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، الا ما، مگر وہ، رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی وہ نفس جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے وہ گناہ کا حکم نہیں دیتا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحیم، اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ، استخلاص کا معنی خالص کر لینا، اسے میں خالص کر لوں گا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنے پاس رکھوں گا میں اس یوسف کو۔ فلما کلمہ، پس جب بادشاہ نے کلام کیا یوسف علیہ السلام سے، قالا، تو فرمایا، انک الیوم، بے شک آپ آج کے دن، لدینا، ہمارے سامنے یعنی ہمارے پاس، مکین، ایک مضبوط ٹھکانے والے بھی ہیں، امین، اور قابل اعتماد بھی ہیں، یعنی اب آپ کو ہمارے محل میں ایک مضبوط ٹھکانہ ہم نے دے دیا ہے، یہیں رہا کریں گے آپ، اور آپ پر اعتماد بھی ہم کریں گے امور سلطنت میں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر، یعنی معیشت پر آپ مجھے مقرر کر دیں۔ انی حفیظ، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں خزانوں کا، علیم، اور یہ علم جانتا بھی ہوں کہ خزانوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا کس قیمت پہ بیچنا ہے، یہ سارا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے، مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف کو، فی الارض، زمین میں یعنی مصر میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، اس زمین میں سے ٹھکانہ بناتے تھے، حیث یشاء، جہاں چاہیں، نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو، ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور برائیوں سے وہ بچا کرتے تھے۔ یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ قاصد نے جا کے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کو بڑی پسند آئی وہ تعبیر، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی جو جنہوں نے تعبیر بتائی ہے یوسف نے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، واپس جاؤ اور جا کے پوچھو ان عورتوں کا کیا حالت ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے، یعنی میرے بارے میں کیا حالت ہے ان کی، کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے ان کا، کہ میں صحیح ہوں یا زلیخا صحیح تھی۔ آپ جا کے ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی تدبیروں سے خوب واقف ہے، لیکن میں چاہتا ہوں پبلک کے سامنے بھی یہ بات آئے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا بڑا ظرف اور بہت بڑی برداشت کی ایک بہت ہی عظیم مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ داعی ہے نا، ان کا ویژن ہے کہ میں نے جیل سے نکلنے کے بعد دین کی دعوت کا کام کرنا ہے۔ اگر میری پرسنالٹی ہی مشکوک ہوگی، میرے بارے میں لوگوں کی دو رائے ہوں گی کہ پتہ نہیں معاذ اللہ یہ بدکاری کے اندر مبتلا ہونے کی انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی، تو آگے میں اپنے اس ویژن تک نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبروں کے بارے میں پوری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ سے، کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بچایا ہوتا ہے، تاکہ کیونکہ ان کی شخصیت پر اگر ایسا الزام لگ گیا تو پھر ان کی دعوت میں وہ جان نہیں رہتی، اثر نہیں رہتا، اور لوگ ان کو اس میں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جب ان سے ہوا تھا گناہ تو ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام فوراً اپنے ہدف کو اور اپنے ویژن کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ زلیخا نے اتنی بدگمانیاں پھیلا دی ہیں، ان عورتوں نے بھی اتنی بدگمانیاں پھیلا دی ہیں،
عزیز مصر نے بھی ہو سکتا ہے پھیلائی ہو بدگمانی، تو بادشاہ کے سامنے جب ایک پوزیشن واضح ہوگی اور بادشاہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یوسف علیہ السلام بالکل اس برائی سے بری ہیں، اس برائی سے دور ہیں، تو پھر ایک مضبوط کام ہوگا اور میری شخصیت کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوئے وہ وسوسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو پہلے اپنی پوزیشن کو میں کلیئر کروں، اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے میں دفع ہونے کا انتظام کروں، دور ہونے کا انتظام کروں، اس کے بعد میں جیل سے نکلوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ یوسف علیہ السلام کا یہ صبر تھا، کہ کیسا صبر تھا کہ اتنے عرصہ جیل میں رہنے کے بعد بھی نکلنے سے پہلے اپنی جو ہے نا وہ حیثیت کو انہوں نے واضح کرنے کا انتظام کیا کہ میرے اوپر مجھ سے پہلے الزام دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں پہلے جیل سے نکل جاتا، بعد میں اپنی صفائی کا میں اعلان کرواتا۔ نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں بھائی فی الحال نکلو تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ بھول جائیے، ایک دفعہ ایک بندہ بھول چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ بھول جائیے پھر میں جیل میں پڑا رہا ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نہ، پہلے یہ برات کا اعلان ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت حوصلے کی بات ہے، بہت زیادہ صبر کی بات ہے۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی نقطے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا اب میں بادشاہ کی ضرورت بن گیا ہوں۔ دیکھیں نا کیسی حکمت سے کام لے رہے ہیں نا یوسف علیہ السلام۔ پہلے وہ 2 شخص خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یہ میرے محتاج ہیں، میں ان کی ضرورت ہوں۔ اس ضرورت سے بھی یوسف علیہ السلام نے دینی فائدہ اٹھایا۔ دینی فائدہ کیا؟ ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ یہاں بھی دینی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جسمانی اور مادی فائدہ تو یہ کہ فوراً جیل سے نکل جائیں، رہائی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام یہاں بھی دینی فائدے کو فوکس کر رہے ہیں، دینی فائدے کو۔ وہ دینی فائدہ کیا ہے کہ بھئی ابھی بادشاہ کو میری ضرورت ہے، اب میں جو بھی شرط لگاؤں گا نا بادشاہ مانے گا۔ بادشاہ چاہ رہے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کروں، ایسی زبردست میں نے تعبیر بتائی ہے، تو ایسے لوگوں سے تو بادشاہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو اب میں اپنی پوزیشن کے واضح ہونے کا اعلان ایک دفعہ کروا دوں، کیونکہ بادشاہ ابھی تو اعلان کر دے گا۔ میں اگر پہلے نکل کے چلا گیا تو ہو سکتا ہے بادشاہ پھر اس بات کو زیادہ ویلیو نہ دے۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام جب دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کو میری ضرورت ہے تو اس ضرورت سے دینی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مادی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ایک پہلو ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت کا۔ باقی اس میں یوسف علیہ السلام نکلنے کے بعد بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے نکلنے کے بعد کیا ہوتا کہ پھر اس طرح سے آپ کی پوزیشن واضح نہ ہوتی۔ ابھی جب اندر ہے نا جیل میں تو بادشاہ کو آپ کے اخلاص کا یقین آ جائے گا کہ یہ شخص اتنا نیک ہے، یہ نوجوان اتنا پرہیزگار، اتنا نیک ہے کہ اس کو رہائی سے زیادہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی اناؤنسمنٹ کا زیادہ خیال ہے۔ جس آدمی کو اپنی عزت بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے عام طور پر وہی گناہوں سے بچتے بھی ہیں تاکہ لوگوں میں بدنامی نہ ہو، اور جن لوگوں کو عزت کا خوف نہیں ہوتا وہ صبح و شام گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے کہا کہ میری براعت کا اعلان ہونا چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ زلیخا سے جا کے پوچھو، کیونکہ یہ خطرہ موجود تھا کہ زلیخا اپنے آپ کو بچانے کا انتظام پہلے کرے گی۔ تو ایسے موقع پہ نیوٹرل لوگوں سے اعلان کروایا جاتا ہے، تو وہ عورتیں تو نیوٹرل تھی نا، وہ تو حقیقت جانتی تھیں۔ تو اس لیے یہ بھی اس میں حکمت ہو سکتی ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں گے تو وہ ذلت محسوس کرے گی، تو تیسری پارٹی سے پوچھا جائے، اور امید تھی کہ زلیخا اس کا اقرار کر لے گی۔ تو یہ ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، تو جو بادشاہ تھا اس نے بھی ان عورتوں کو جمع کر کے پوچھا، اس نے بھی براہ راست زلیخا سے نہیں پوچھا، اس میں بھی یہی حکمت ہو سکتی ہے۔ اس کو خیال تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا یہ انسان کی اس میں ذلت ہوتی ہے۔ بادشاہ بھی بڑا خاندانی قسم کا معلوم ہوتا ہے، اس نے بھی ان عورتوں سے پوچھا، زلیخا سے نہیں پوچھا، اور کہا کہ بتاؤ، سب کو جمع کر کے پوچھا اب تم بتاؤ کہ یہاں غلطی کس کی تھی۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے بیک زبان کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، کیا مطلب؟ زنا کی تہمت لگنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی معمولی سی بھی غیر اخلاقی حرکت ہم نے یوسف میں نہیں دیکھی۔ بعض لوگ زنا سے تو بچتے ہیں مگر وہ عورت سے ویسی تعلق کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دوستی لگانے میں کیا حرج ہے، یہ چیزیں تو آج نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم نے کوئی بھی ایسا غیر اخلاقی کام یوسف علیہ السلام میں نہیں دیکھا۔ اور حاشا للہ، تعجب کا کلمہ استعمال کر کے انہوں نے کہا قالت امرأۃ العزیز
اب دیکھیں کیونکہ یہاں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھا کہ ابھی بھی یوسف علیہ السلام ڈائریکٹ مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہیں اور بادشاہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ زلیخا سے پوچھو، تو ابھی بھی یعنی مجھے رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا۔ دیکھیں ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں نا تو دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہے میں نہیں ہوں۔ یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے میں نہیں ہوں، بلکہ کہہ رہے کہ میں غلط نہیں ہوں، بس اتنا کافی ہے میرے لیے، وہ کیا ہے وہ جانے۔ تو یہ حسن اخلاق بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور زلیخا بھی دیکھ رہی ہے، اور دوسرا زلیخا نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اتنے پاک دامن ہے کہ جیل سے رہائی کی نسبت ان کو اپنی پاک دامنی کا اعلان زیادہ عزیز ہے، تو وہ بے اختیار، حالانکہ اس سے پوچھا نہیں جا رہا ہے، وہ خاموش بھی رہ سکتی تھی تاکہ بات مبہم رہتی، لیکن اس نے اعلان کر دیا۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن حصحص الحق، اب حق بالکل واضح ہو چکا ہے، یعنی اتنا اللہ کی طرف سے حق کے واضح ہونے کا اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے کہ گویا اس کو بھی اب شرم آنے لگی کہ بھئی اتنا آپ کسی پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں، تو اس کو بھی غیرت آ گئی، شرم آ گئی، اور اس نے کہا کہ اب حق بالکل واضح ہو چکا ہے، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے، یہ خدا کی طرف سے گویا انتظام ہوا ہے، اور حق تو اتنا واضح ہو چکا ہے کہ میرا خاموش رہنا یہ بہت زیادہ غیر اخلاقی کام ہوگا، لہذا اس نے بغیر پوچھے، اس سے پوچھا نہیں جا رہا لیکن خود اعتراف کر لیا اس نے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے یوسف کو اس کی ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے، یہ خیانت یوسف کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج، قرآن واقعے کے اہم پہلو کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں کچھ چیزیں حذف کر دیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے آپ کی برات، اور زلیخا نے بھی اقرار کر لیا ہے، تو اب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنی صفائی کی اناؤنسمنٹ کا اور اتنی صفائی اپنے بارے میں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں غلط نہیں ہوں، اس کا میں نے اہتمام کیوں کیا؟ یہ اہتمام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو بہت پاک دامن سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہوں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے برائی سے بچایا۔ تو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں اپنے آپ کو، کیونکہ جب کوئی اپنی صفائی بیان کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں کبر کا شائبہ بھی ہوتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، نفس تو انسان کا بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، تو میرے اوپر تو اللہ کا رحم ہے جس سے میں بچ گیا۔ رہا مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی توفیق سے آپ بچے ہیں، لیکن اس کو بار بار بیان کیوں کر رہے ہیں، اتنی اہتمام کیوں کر رہے ہیں جیل سے نکلنے سے پہلے کہ میں بچ گیا ہوں؟ اس میں بھی ایک ریاکاری کا عنصر ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب پہلی آیتوں میں دے رہے ہیں کہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پبلک کو بھی پتہ چل جائے کہ جو غلط ہوتا ہے اس کا انجام بھی غلط ہوتا ہے، اور جو برائی سے بچتا ہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، تاکہ لوگ بھی یہ کام چھوڑ دیں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک، یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے، لیعلم، تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے، انی لم عزیز مصر کو پتہ چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عزیز مصر کے ساتھ غیب میں خیانت نہیں کی ہے۔ ویسے تو عزیز مصر کو پتہ چل ہی گیا تھا پہلے، اور زیادہ یقین ہو جائے اس کو، ورنہ میرے بارے میں بدگمان ہوگا کہ میں نے ایک نوجوان کو گھر میں رکھا اور اس نے میری ہی زوجہ پہ معاذ اللہ نظریں ڈال دیں، اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے لوگوں کو وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی تدبیر کو کامیاب نہیں کرتا، ان کو صحیح انجام تک نہیں پہنچاتا، تاکہ لوگ اس خیانت سے بچیں۔ وقتی لذت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے زلیخا نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ رسوائی اسی کی ہوئی ہے، میری رسوائی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی لوگوں میں ایک بات کا پتہ چل جائے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کا انجام اچھا ہو تو اس نیکی کو لوگوں میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ جیسے میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ہمارے ایک استاذ نے چند ہزار روپے صدقہ کیے، اگلے دن 10 گنا زیادہ اللہ نے لوٹا دیے، تو یہ واقعہ اپنا بہت بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو صدقے کا 10 گنا اللہ لوٹاتا ہے، یہ اس کا کیسا بہترین واقعہ ہے۔ تو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی، اور میں اپنی ذات کو بری قرار نہیں دیتا، پاک دامن قرار نہیں دیتا، گناہ سے پاک قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم دینا ہے،
الا ما رحم ربی، سوائے وہ جس پہ میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ بھی بڑی بلاغت کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھیں یوں کہا تھا کہ گناہ سے وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم کرتا ہے، اور اسی کا نفس نفس امارہ نہیں ہوتا۔ امارہ کہتے ہیں برائی کا حکم دینے والا نفس۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے، بہت سے لوگوں پر رحم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں غفور کا لفظ بھی لے آئے کہ معاف کرنے والا بھی ہے، تاکہ جس سے گناہ ہو گیا ہے وہ بھی نا امید نہ ہو۔ کیونکہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو سن کے کہ یار ہماری تو حفاظت اللہ نے نہیں کی، ہم سے تو فلاں وقت میں گناہ ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، غفور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارا نفس امارہ بالسوء ہے، اس نے برائی تم سے کروا لی ہے، تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اب توبہ کر لو۔ تو میرے نفس پہ تو اللہ نے رحم کیا کہ مجھے برائی سے اللہ نے بچا لیا، لیکن بہت سے لوگوں پہ کے ساتھ اللہ مغفرت کا معاملہ کرتا ہے کہ برائی سے وہ بچتے تو نہیں ہے لیکن توبہ کی توفیق مل جاتی ہے ان کو۔ تو اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ آپ برائی سے بچیں، اور اس کے بعد والا درجہ یہ ہے کہ اگر ہو گئی ہے تو سچی توبہ کی آپ کو توفیق مل جائے۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی یوسف علیہ السلام کی، ایک تو تعبیر سے بڑا متاثر ہوا وہ، پھر اس انداز سے بڑا متاثر ہوا کہ جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی صفائی بیان کروا رہے ہیں، پھر اس سے بڑا متاثر ہوا کہ عزیز مصر کی اتنی خوبصورت بیوی ان پر عاشق ہوئی ہے، اور تمام عورتوں نے مل کے ان کو برائی میں لانے کی کوشش کی ہے، اور جیل جانا انہوں نے پسند کر لیا، مگر خیانت کو اتنا برا عمل سمجھ رہے ہیں کہ میں جس گھر میں رہا اسی کی بیوی پہ کیسے نظریں ڈالوں۔ یہ چیز بادشاہ کی سامنے آئی، اور پھر یہ جو کلام یوسف علیہ السلام کا کہ میں نے برات کا اعلان کیا کیوں ہے، اس میں یہ حکمت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خیانت کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی صفائی بیان کرنے کے بعد بھی اترا نہیں رہے ہیں، تکبر نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میرا کمال نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں اس سے زیادہ اچھا کون سا انسان ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا بھائی ان کو صرف رہائی نہیں ملے گی، ایتونی بھی، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، اس شخص کو میں اپنے لیے خاص کر لوں گا، یہ میرے دربار میں میرے ساتھ رہیں گے۔ اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار اور اتنا میچور اور اتنا نیک آدمی، نیک انسان، اس کی مجھے ضرورت ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا اس کو۔ فلما کلمہ، جب وہ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے ان سے بات چیت کی ہے تو اور زیادہ بادشاہ متاثر ہوا، اور کہا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ یہاں رہیں گے، بلکہ انک الیوم لدینا، آج کے دن آپ ہمارے پاس، مکین، مضبوط ٹھکانہ بھی ہے آپ کا، اور امین، آپ پر ہم اعتماد بھی کریں گے۔ یعنی امور سلطنت کے معاملے میں آپ قابل اعتماد بھی ہیں اور آپ کا مضبوط ٹھکانہ بھی ہے۔ یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں مضبوط ٹھکانے سے مراد یہ کہ عزیز مصر کا عہدہ ان کو دے دیا بادشاہ نے۔ عزیز مصر کا جو عہدہ تھا نا، تمام تر عملی طور پر اختیارات عزیز مصر کے، عزیز کہتے ہیں غالب کو، تو یہ عہدے کا مطلب یہ کہ جو پریکٹیکلی جس کے پاس اختیارات ہوں۔ بادشاہ تو ایک سربراہ تھا، اس نے ظاہر ہے اپنی معاونت کے لیے نیچے جو اپنا نائب کو رکھا ہوا تھا اس کو عزیز کہا جاتا تھا، تو وہ عہدہ بادشاہ کا، کیونکہ آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایھا العزیز کہا، اے عزیز مصر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ مضبوط ٹھکانہ کہ عملی طور پر ریاست کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ ایسے موقع پہ جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دیں، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں آپ۔ وجہ کیا ہے؟ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 1، یعنی 12ویں پارے کا لاسٹ رکوع اور 13ویں کا شروع، یہ چل رہا تھا ہمارا، اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر بنا دیں، یعنی نگران بنا دیں، جس کو آج کے عرف میں وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ ظاہر ہے خزانے کا محافظ وہی ہوگا جس میں امانت بھی ہو، وزیر خزانہ اسی کو بنایا جائے گا جس سے خزانے کی حفاظت نہ کرنے پڑے، بلکہ وہ خود خزانوں کی حفاظت کرتا ہو، اور یہ علم بھی جانتا ہوں، کیونکہ صرف امانت دار ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی قابلیت اگر نہیں ہے کسی عہدے کو سنبھالنے کی تو آپ نیک ہو کے بھی وہ اس کام کو برباد کر دیں گے آپ۔
تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، اور ظاہر ہے اللہ نے، ظاہری سبب اس کا یہ تھا کہ بادشاہوں کے محلات میں آپ رہے ہیں، بڑے عہدوں کے محلات میں آپ رہے ہیں، واللہ عالم اس کی معجزاتی طور پہ اللہ نے دیا یا کیا تھا، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا۔ کتنا بڑا عہدہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا، عزیز مصر بھی بن گئے، اور خاص طور پر جو خزانے کی جو چابیاں تھیں اور خزانے تقسیم کرنے کا جو عہدہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اصل تو ظاہر ہے اسی کے پاس پاور ہوتی ہے نا، جس کے پاس بیت المال ہو، جس کے پاس بیت المال ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، تو اور اس کو وہ خود مختار بھی ہو۔ آج جس کے پاس بیت المال ہے وہ خود مختار نہیں ہوتا، اس کا کام صرف حکومت کو تجاویز پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جس بیت المال کے نگران بنے تو ان کے پاس اختیارات بھی تھے کہ اس مال کو جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اللہ فرماتے ہم نے اس طرح سے یوسف کو مصر میں ٹھکانہ دے دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہیں اس میں ٹھکانہ بنائے۔ وہ ایک وہ وقت تھا کہ کنویں کے اندر محدود تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، بھائیوں کا ظلم ہو رہا تھا، اور اب اللہ نے ایسے اختیارات دے دیے کہ پورا مصر ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، جو اصل بات ہے وہ ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ اچھا عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں یوسف علیہ السلام کو تو اجر مل گیا، ہر ایک کو تو نہیں ملتا، تو خوب سمجھ لیں ایک اجر ہے پاکیزہ زندگی، وہ تو اللہ ہر نیک آدمی کو دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن میں آتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک جس میں اس کو ایک ضمیر اس کا مطمئن ہوگا، یہ والا اجر ہر ایک کو ملتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی مل سکتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا، اور آخرت کا اجر تو بہرحال اللہ نے سب کو دینا ہے، اسی کا آگے اللہ نے تذکرہ کیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، جو نیک لوگوں کو یہ دنیا میں اس طرح کے اجر ملتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا اجر اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہ ان کو ملے گا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور برائیوں سے وہ بچا کرتے تھے، ان کو آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اس میں جو علمی نکات تھے میں نے تفسیر کے دوران بیان کر دیے، خلاصے کے طور پہ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے اعلان کا پہلے اہتمام کیا، اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، اور اس کی حکمت بھی بیان کی کہ میں اس لیے اپنی صفائی بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور اپنے نفس کی کبریائی بھی بیان نہیں کی یوسف علیہ السلام نے۔ اس میں ہمیں تواضع سکھائی گئی ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کریں اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ بھئی اللہ کی توفیق سے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نفس امارہ، علماء نے بیان کیا نفس تین قسم کا ہوتا ہے، قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے یہ، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ امارہ کا مطلب برائی کا حکم دینے والا، لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والا، یعنی ایک تو وہ نفس ہے جو برائیوں میں گھسا چلا جا رہا ہو، ایک وہ نفس ہے جس برائی کرتا ہے لیکن اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور تیسرا جو اعلیٰ درجے کا نفس ہے جو پیغمبروں کا اور نیک لوگوں کا ہوتا ہے مطمئنہ، جو نیکی پر مطمئن ہو تو برائی کی طرف نہ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو نفس تھا وہ نفس مطمئنہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر نفس اصل میں تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو۔ تو ظاہر ہے یوسف علیہ السلام پر اللہ کا رحم تھا جس کی وجہ سے آپ کا نفس نفس مطمئنہ تھا کہ اطاعت پر مطمئن۔ تو اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ بنا دے کہ ہم اطاعت اور نیکی پر مطمئن ہو جائیں، ہمارے گناہ کی طرف ہمیں ہمارا وسوسے کے درجے میں بھی ہمیں خیال نہ آئے، ایسے مطمئن ہو جائیں ہم۔ گناہ کی خواہش تو ہمیشہ باقی رہے گی، یعنی اس کی طرف میلان، جیسے میں نے مثال دی تھی نا، روزے میں آپ کو پیاس تو لگتی ہے لیکن روزہ دار کے دماغ میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں کبھی پانی پیوں گا، روزہ توڑوں گا میں۔ تو ایسا کانفیڈنس کے ساتھ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو پوری زندگی ایسی ہی ہو جائے کہ گناہ کی خواہش تو وہ تو نیچرل ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں شیطان مایوس ہو جائے کہ بھائی اس کے دل میں جتنی بھی خواہشات آئیں گناہ کی یہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ جیسے روزے دار کے دل میں نارملی یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی پیاس لگے وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں روزہ توڑوں گا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جس نوعیت کی اللہ تعالیٰ انسان سے قربانی لیتے ہیں
اجر اسی قسم کا ملتا ہے. یوسف علیہ السلام سے جو قربانی لی گئی وہ ان کا خاندان چھڑا دیا گیا اور کنویں میں ڈال دیا گیا تو جگہ تنگ ہو گئی, پھر بھی انہوں نے صبر کیا, پھر مزید اللہ نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جیل میں ڈال کے, وہ بھی جگہ تنگ ہوئی, پھر اس کو بھلا دیا تو اور تنگ کر دیا. تو جگہ تنگ کی گئی ہے یوسف علیہ السلام کے لیے, لیکن انہوں نے صبر کیا تو اس کے جواب میں پوری زمین کو شادہ کر دی گئی کہ پورے مصر پہ آپ کی حکومت ہے, جہاں چاہیں رہیں اور جیسے چاہیں آپ اس حکومت کو چلائیں. تو جس نوعیت کی اللہ کسی سے قربانی لیتے ہیں نا, تو دنیا میں عام طور پر اللہ کی عادت ہے اسی کا الٹ اللہ عطا فرما دیتے ہیں, یعنی اسی کو بڑھا کے, اسی نعمت کو بڑھا کے دیتے ہیں. جیسے کوئی مالی قربانی دے گا تو اللہ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں. روزے دار اپنی صحت کی قربانی دیتا ہے نا, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور نتیجے میں صحت ہی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی. اور بھی یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے, لیکن چونکہ ہم تفسیر میں ٹو دا پوائنٹ بات کا میں کوشش کرتا ہوں اہتمام ہو, لہذا میں آیتیں ابھی وہ اسکپ کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں, ہم اگلا رکوع ہے